پائے. شیطان کا غرور تھا جس نے اسے زمین دوز کر دیا, اور آج تک لعنت پڑ رہی ہے اور یوم قیامت تک لعنت ہی پڑتی چلی جائے گی. لہٰذا ہم لوگ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر غرور نہ آئے. ہوتا کیا عزیزان گرامی, جیسے ہی ہمارے اندر تھوڑی سی صلاحیت آئی, فرض کر لیں کہ ہم کسی کام کے ماہر ہیں اور ہم اس فن کے اندر بہت مشہور ہو گئے, بہت معروف ہو گئے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں, پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے مقابلے میں ہے کون. خود بخود ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو انسان کے اندر آ جاتا ہے, آپ آزمائیے گا, خود بخود آنے لگتا ہے. اور جس دن یہ آ جائے بس سمجھ لیجئے کہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اب آپ جانے والے ہیں نیچے, اور آپ خود محسوس کیجئے گا اس چیز کو, خود محسوس کیجئے گا. ملا احمد نراقی ہمارے تاریخ تشیع کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, جنہوں نے علم اخلاق پہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معراج السعادہ. معراج السعادہ یہ کتاب تلخیص ہے, خلاصہ ہے جامع السعادات کا, جو ان کے والد ملا محمد مہدی نراقی نے لکھی تھی. وہ عربی میں لکھی تھی انہوں نے, اور یہ اس کی تلخیص ہے, یا یوں کہہ لیجیے خلاصہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے. کس چیز پہ ہے؟ علم اخلاق پہ. اگر ایک انسان علم اخلاق پہ کتاب لکھ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر بھی اخلاق ہونا چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے کہ اب ہم نے کتاب لکھ دی. اچھا, یہ ان کی جو کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی معراج السعادہ, اس زمانے میں علم اخلاق پہ یوں کہہ لیا جائے سر فہرست ہے کتاب, سر فہرست, ٹاپ کی کتابوں میں اس کی گنتی ہوا کرتی تھی. بڑا نام تھا, بڑی شہرت تھی ان کی. اور ایک بار یہ سفر پہ عراق کی سرزمین پہ گئے, زیارت پہ گئے, ادبات عالیہ نجف اشرف میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے زیارت مکمل کی اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ملا احمد نراقی آئے ہوئے ہیں, تو علماء اور تمام تر جو فضلاء افراد تھے اور جو شاگرد تھے وہ دوڑ دوڑ کے ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہے, چلا جائے ان سے ملاقات کیا جائے. تمام علماء ان سے ملاقات کے خواہاں ہوئے اور ملاقات کو آنے لگے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ نجف کی جو سرزمین ہے, جو مرکز علم کہا جاتا ہے, کوئی عالم دین ایسا بچا ہی نہیں تھا جو ان سے ملاقات کے لیے نہ آیا ہو. یعنی کوئی طالب علم, کوئی عالم دین, بہت عظیم المرتبت ہستی تھی اپنے زمانے میں. لیکن اسی زمانے میں اسی نجف کے سرزمین پر ایک اور عظیم المرتبت ہستی موجود تھی جن کا نام تھا سید مہدی بحر العلوم. صلوات بھیجیے میں جلد محمد والے. علماء کے نام پہ بھی اگر درود بھیج دیں تو ان کے درجات میں اور بلندی ہوتی ہے, لہٰذا اگر ان کا بھی نام آیا کرے تو درود بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک درود اور بھیجیں, تمام علماء کی درجات اگر یہ بہت بڑے عالم دین تھے اپنے وقت میں, تو اسی زمانے میں نجف کے سرزمین پہ سید مہدی بحر العلوم, آپ جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین اور تاریخ تشیع کے بہت ہی بڑے عالم دین. یعنی بس ایک چھوٹا سا جملہ ان کی شخصیت کے لیے سن لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں. جس زمانے میں یہ جس میں زندگی گزار رہے تھے, ان کے یوں کہہ لیجیے کہ کلاس میٹ یا ان کے ساتھ پڑھنے والے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ عباس قمی, آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی ہے, یہ بالکل بیچ میٹ تھے, ساتھ میں پڑھا کرتے تھے. تو شیخ عباس قمی نے ایک دن ان سے کہا کہ سید, یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا, ہم سب ساتھ میں پڑھے ہیں, ہم نے بالکل ساتھ میں درس حاصل کیا ہے, ہمارے اساتذہ ایک ہیں, ہم بالکل ساتھ میں مباحثہ مطالعہ کیا کرتے تھے, لیکن بظاہر جو چیزیں آپ کے اندر ہیں وہ چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی جو, اب دیکھیں عالم ہے نا تو علم کی قدر جانتے ہیں, فرمائیں جو علم آپ کے اندر ہے, جو صلاحیت آپ کے اندر ہے, وہ تو میرے اندر نظر نہیں آتی ہے. کیا وجہ, ایسی کون سی خاص چیز ہے آپ کے اندر, اور وہ خاص چیز کیسے آئی؟ جملہ سنیے گا, پہچانیے سید مہدی بحر العلوم کسے کہتے ہیں. انہوں نے خاموشی سے, دھیرے سے, کہ صرف شیخ عباس قمی سن پائیں, کان میں کہا, کیوں نہ ہو اس شخص کے لیے عظیم المرتبت ہونا جس کو وقت کے امام نے سینے سے لگایا ہو. آپ سمجھ جائیے, اللہم صلی علی جس کو وقت کے امام نے سینے سے لگایا ہو, پھر اس کو یہ مرتبہ نہ ملے تو پھر کیا ملے. یہ ہے جناب سید مہدی بحر العلوم کی ہستی. اب آئیے واقعے کے اوپر. سارے علماء ملاقات کے لیے آئے لیکن سید مہدی نہیں آئے. تو اب ظاہر سی بات ہے, انہیں بھی خبر تھی, جانتے تھے کہ نجف کے سرزمین پہ اتنا بڑا عالم دین موجود ہے, سب ملاقات کے لیے آئے لیکن وہ نہیں آئے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم سید سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں گے. شاگردوں نے کہا, قبلہ آپ شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں, کہا آپ تو خود ہی اتنی بڑی ہستی ہیں, آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیے گا. فرمایا نہیں, ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلیے. یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے
جہاں درس چل رہا تھا سید مہدی بحر العلوم کا، یہ درس میں بیٹھ گئے شاگردوں میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی آ کے بیٹھ گئی تو ایک چہل پہل ہو گئی، سب لوگ کہنے لگے کون آ گیا، اٹھو بیٹھو، ساری چیزیں ہونے لگیں. لیکن سید مہدی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا، اور انہوں نے بالکل یوں کہہ لیا جائے کہ نظر انداز کر دیا، دھیان ہی نہیں دیا ان کی طرف. درس دیا، واپس چلے گئے. شاگردوں نے کہا قبلہ آپ نے کہا تھا ملاقات کرنے کو، زبردستی توہین کروا لیا آپ نے. دیکھیے انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کی، جبکہ ان کو آپ سے ملنے آنا چاہیے تھا، آپ کی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بہت عظیم ہستی ہے، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہوں گے، ملاقات نہیں کر پائی ہوگی. واپس چلے گئے. پھر ایک دن 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چند دن بچے، مجھے واپس جانا ہے، میں چل کے سید سے ملاقات کر لوں. پھر یہ ملاقات کرنے کے لیے آئے اور وہی ماجرا ہوا. انہوں نے بالکل جسے کہہ لیجیے نظر انداز کر دیا، دھیان ہی نہیں دیا اور چلے گئے. جب 2 دن یہ ہو گیا تب ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا، یہ تمام تر زیارتوں پہ چلے گئے، کازمین چلے گئے، سامرہ چلے گئے، اور ساری زیارتیں مکمل کر کے جب واپسی کے لیے نجف میں آئے اور اب یہاں سے واپسی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آخری دن ہے، کم سے کم آخری بار میں ملاقات کر لوں. شاگردوں نے کہا قبلہ بس کریے، مطلب بہت ہو گیا، اب مسلسل آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کی توہین ہو رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، وہ آپ کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب جو جملہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جیسے ہی جناب ملا احمد نراقی نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ان کو خبر ہو گئی، اور اب انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ توجہ نہیں دی، نظر انداز کیا، بلکہ تمام شاگردوں کو چھوڑ کر، درس کو چھوڑ کر گھر کے باہر گلی میں آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ننگے پاؤں. ننگے پاؤں. ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ماجرا کیا ہے، تو بس اب نتیجہ لے جائیے اور پہچانیے. میں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کتاب کس علم پہ لکھی تھی؟ علم اخلاق پہ. اخلاق پہ غور کیجیے گا. اب بات چیت شروع ہوئی، ملاقات شروع ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد سید مہدی نے کہا کہ آپ قبلہ یہ نہیں پوچھیے گا کہ 2 دن آپ 3 دن مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور میں نے آپ پہ بالکل توجہ ہی نہیں دی، میں نے آپ کا استقبال بھی نہیں کیا، میں نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں، میں اسے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا، آپ ضرور مصروف رہے ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا، کیا وجہ رہی ہوگی؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا جس نے کتاب لکھی ہے علم اخلاق پہ، اخلاق اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ صلوات بھیج دیں مل جل کے محمد جس نے علم اخلاق پہ کتاب لکھی ہے وہ خود معلم اخلاق ہوگا، وہ خود مجسمہ اخلاق ہونا چاہیے. اگر وہ خود مجسمہ اخلاق نہیں ہے تو پھر اس نے کتاب کیسے لکھ دی؟ یہ ایک امتحان تھا جو ہم لے رہے تھے آپ کا، اور غور کیا آپ نے، یہ ہیں ہمارے علماء. لہٰذا اتنی بڑی